آج کل ایک ہے مسئلہ تکفیر، اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ میں کوشش کروں گا آسان، لیکن آپ جو جہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ مشکل بھی سمجھ جاتے۔ تکفیر کا مسئلہ، اس میں بھی افراط تفریط ہے، تو اس لیے یاد رکھ لو اعتدال فی تکفیر۔ مسئلہ تکفیر میں ایک پارٹی وہ ہے، گروہ وہ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ گو ہونے کے بعد جو مرضی کرتا رہے، جب تک کلمے کا انکار نہیں کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا۔ توجہ ہے؟ یہ بہت بڑا گروہ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ گوئی کافی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اب یہ مسلمان ہے، اور اس پہ کفر کا حکم نہیں لگاتے۔ آپ نے سنا ہوگا کلمہ گو کو کافر نہ کہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو کافر نہ کہو۔ اور بنیادی طور پر یہ اصطلاح دجالی اصطلاح ہے، اور وحدت الادیان جیسی خباثت جو عالمی خباثت ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور اس اصطلاح کو عام اس لیے کیا گیا کہ قادیانیوں کو تحفظ دیا جائے، دشمنان صحابہ کو تحفظ دیا جائے، اور دشمنان دین کو تحفظ دیا جائے۔ تو ایک گروہ کھڑا ہوا، یہود نصارہ کی تحریک ہے یہ وحدت الادیان والی، انہوں نے یہی کہا کہ بس ایمان کا معیار، اسلام کا معیار فقط اتنا ہے جو آدمی کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، بس وہ مسلمان ہے۔ اس کے مقابل بعض وہ گروہ ہیں جو اعمال پہ کفر کا فتویٰ لگاتی، عمل پہ۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، اس نے کہا یہ کافر ہے، تو وہاں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی تقریر میں اگر کسی کو کھانسی بھی آ جائے تو کہتے تو کافر ہے۔ ادھر اس طرح کھلی چھٹی ہے۔ تو یاد رکھو ائمہ اہل سنت جس امر پہ متفق ہے وہ صرف ایک نقطہ ہے کہ پہلی بات یہ جو کلمہ گوئی والی ہے اس کو میں بعد میں چھیڑتا ہوں۔ ائمہ متفق ہیں کہ ایک وہ مسئلہ جو قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے اور بالکل صاف ہے، اس مسئلہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس پہ تمام ائمہ متفق ہے کہ ایک مسئلہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا اگر انکار کرے گا تو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کہو کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کلمہ گو کو کافر نہ کہو، یہ جہالت ہے۔ کلمہ گوئی نجات کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ کلمہ سمجھے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے مانے، دل سے تسلیم کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پہ قائم رہے، مرتے دم تک اس پہ۔ بولو شاباش، میں آج تقریر نہیں ایسا سب آتی ہے تو قائم رہے۔ کتنی شرطیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کلمے کو سمجھے۔ اگر کلمہ سمجھا نہیں، ہزارہ مرتبہ لاکھ مرتبہ کلمے کا ورد پکائے، وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کلمہ سمجھے کہ یہ عہد ہے کیا،
آپ سے بھی کوئی تحریر لیتے ہیں نا معاہدہ کے لیے، تو آپ کو کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لے دستخط کرنے کے لیے، یا ایسے اندھا دھند دستخط ہوتی پڑھواتی؟ اچھا آپ بھی بڑے سمجھدار ہیں، آپ سے کوئی ادارہ دستخط کرانا چاہے تو آپ پہلے وہ تحریر اگر انگلش میں لکھی ہو یا کسی اور بولی میں ہو تو آپ پڑھا لکھا آدمی ڈھونڈ کے کہتے ہیں ذرا بتا اس میں لکھا کیا ہے، دستخط جو کر رہے ہیں، یا کبھی آنکھیں بند کر کے کر دیے دستخط کہ اس میں کیا ہے؟ دنیا کے معاملات میں سمجھ کے دستخط کرتے ہو، اور جو دنیا آخرت کی نجات کی بنیاد ہے، ساری زندگی 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اس کو سمجھا ہی نہیں، اور کہتے ہو میں مسلمان ہوں۔